اب دیکھو تو جن سے ڈر رہے ہیں. جن گھروں میں یہ ہوتا ہے نا بس جن 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 وہ جن ڈراتے ہیں، یہ ویسے ہی ڈر رہا، چل اس کو ڈراؤں. جیسے یہ آوارہ کتے ہوتے ہیں نا، ان کا اس طرح کا مزاج ہوتا ہے. آوارہ کتے کیسا؟ آپ موٹر سائیکل لے کے جانے پیچھے لگ گئے، آپ رک گئے وہ بھی رک گئے، آپ پیچھے بھاگے وہ آگے بھاگے. یہ ان کا مزاج. آپ ڈریں ڈرائیں گے، آپ ڈرنا چھوڑ دیں وہ سہم جائیں گے، آپ پیچھے بھاگے وہ آگے. ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرنا ہے بھائی، ان مخلوق سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. بس ہمیں دین نے یہی سکھایا، اسلام نے یہی سکھایا، اللہ سے ڈرو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر بیٹھے اللہ اس کے لیے کافی ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کلام پاک میں جگہ جگہ دیکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، جو گناہوں سے بچے گا اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، پریشانیوں سے اللہ نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. مسائل کو حل کرنا تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، جو انہوں نے سکھایا اس کو اختیار کرنا. موحد وہ ہے جس کے سر پہ تلوار رکھ دی جائے، قدموں میں خزانے بکھیر دیے جائیں. نہ تلوار والوں سے خوف ہو، نہ خزانے والوں سے امید ہے. اللہ سے خوف ہو، اللہ کی امید ہو. اللہ کے سے ڈرنے کا طریقہ یہ مشکل نہیں ہے، گناہوں سے بچنا ہے بس. خوب کھائیں، خوب سوئیں، خوب ہنسیں، نیک دوستوں میں ہنسیں بولیں خوب، کوئی مسئلہ نہیں بھائی. اللہ کو بری نہیں لگتی ہیں باتیں. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس راستے میں بہت خطرات ہیں، دنیا میں آئے بڑے خطرات ہیں، ہر شخص کے ساتھ بہت سے خطرات ہیں. اللہ کے راستے میں چلنا ہے، منزل پہ پہنچنا ہے، بہت سے خطرات ہیں. فرمایا ایک علاج ہے اس کا، ایک کام کر لو تمام خطرات سے حفاظت ہوگی، وہ یہ کہ وحی کی طرف کان لگا کے رکھو. اور ہم دوستوں کو بتاتے ہیں وحی کی طرف کان لگا کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے. ظاہری امور میں کسی اللہ والے محقق مفتی سے پوچھ کے چلے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ ظاہری امور میں کسی اللہ والے محقق مفتی سے پوچھ کے چلے. باطنی امور میں کسی شیخ کامل سے پوچھ کے چلتا رہے. یہ ہے وحی کی طرف کان لگا کے رکھنے کا طریقہ. وہ وقت کا تقاضا بتاتا رہے گا، بھائی اس وقت کا یہ تقاضا ہے، اس وقت کا یہ تقاضا ہے. اپنی رائے کو چھوڑو، خودرائی کو چھوڑو، عجب سے بچو، کبر سے بچو، کینہ بغض حسد سے بچو، خودرائی سے بچو، اپنی رائے کو فنا کرو. تمام خطرات سے حفاظت ہوگی. مشکل تو ان لوگوں کے لیے راستہ ہے جو کہ اپنی رائے پہ چلتے ہیں. کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد علاج کا راستہ مشکل نہیں ہوتا، شفا کا راستہ مشکل نہیں ہوتا. تو ایسے ہی کسی اللہ والے سے تعلق کر کے اپنی رائے کو فنا کر کے روحانی شفا کا راستہ مشکل نہیں ہوگا بھائی. روحانی راستہ مشکل آسان ہو جاتا ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے.